مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، تو ان سے انشاءاللہ الکریم روحانی علاج ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ آئیے ابتدا میں پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے رزق کے لیے بہت ہی اچھا روحانی علاج۔ ہر نماز کے بعد پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129، یہ آیت آپ نے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، روزگار بھی اچھا ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو ہر رزق کے معاملے میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پارہ 11 سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 128 اور 129 ایک مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رزق میں برکت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ماشاءاللہ الکریم، یہ تھا رزق میں برکت کا روحانی علاج۔ اگر آپ بھی رزق میں برکت کے خواہش مند ہیں، یہ تو ہوتا ہے، ہر شخص رزق میں برکت کا خواہش مند ہوتا ہے کہ بس رزق میں برکت ہو جائے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کروں کہ برکت کا تعلق جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ نہیں ہے کہ کثرت ہوگی ہمارے پاس مال و دولت کی تو یہی برکت ہے، صحیح، بلکہ کم میں گزارا ہو جانا، قناعت اختیار کر لینا، یہ بھی برکت کی ایک صورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر ہمیں کسی کے آگے سوال نہیں کرنا پڑتا، کسی کے آگے مانگنا نہیں پڑتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، یہ بھی الحمدللہ عز و جل برکت کی ایک صورت ہوتی ہے۔ دعا کرنا چاہیے بس اللہ پاک ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ اللہ پاک ہم سب کو غیروں کی محتاجی سے بچا لے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بس اللہ پاک ہمیں اپنے ہی در کا محتاج رکھنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین۔ تو یہ وظیفہ بھی اپنے معاملات میں شامل کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ فرائض و واجبات کی پابندی، جی نمازوں کی پابندی ہے ہی رزق میں برکت کا سب سے بڑا۔ یہ وظیفہ بھی نماز کے بعد کا ہے؟ ہاں، یہ وظیفہ بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے، بہت الحمدللہ سب اس کی برکتیں ہیں۔ اور یہ یوں سمجھیے کہ یہ مجربات میں سے ہیں، ایک ہوتا ہے نا مجرب وظیفہ، تجربے سے ثابت ہے۔ آپ یہ اپنے معاملات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخاریں کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا بھانجا جس نے بیرون ملک جانے کے لیے کافی عرصے سے پیپر جمع کروا رکھے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ اس کا حل ہو نہیں رہا، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیجئے کوئی رکاوٹ، کوئی بندش تو نہیں، اور کوئی وظیفہ بھی عرض کر دیجئے۔ میرے بھانجے کا نام ہے حسن اور ان کی والدہ کا نام ہے فرزانہ قمر، تو برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ 1 ماہ کی بچی ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، قربانی علاج بتا دیجیے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری امی جی کا نام شہناز ہے اور میری نانی جی کا نام شمیم بی بی ہے، اور میں نے اپنی امی جی کا سکھارا کرانا ہے۔ میری امی جی بہت بیمار رہتی ہے۔
اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میری نا والدہ ہے، ان کے نا جوڑوں میں گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. ان کی شوگر بھی ہے لیکن شوگر کی میڈیسن دے رہی ہیں لیکن نا انہیں آرام نہیں مل رہا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی وظیفہ انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. سر مجھے کوئی کم از کم 3-4 مہینے ہو گئے، میں بیمار ہوں کافی ٹائم سے، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنا استخارہ بھی کروانا ہے. نام میرا محمد قاسم اور غلام صفیہ والدہ کا نام. جی نیکسٹ کال. حضور یہ کہ کوئی بھی کام کر لو تو وہ بندش ہی ہے، نقصان ہی ہے. ذیشان سلیم اور والدہ کا نام ہے بیگم نیلم. جی ذیشان بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ 1 ماہ کی بچی ہے، جی جی بچی کے دل میں سوراخ ہے. ظاہر سی بات ہے جس بچی کے دل میں سوراخ ہو تو والدین کی کیا کیفیت ہو. صحیح بات. اللہ پاک والدین کو بھی صبر عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. دعا بھی کیجیے گا اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیا وظیفہ. اب 1 ماہ کی بچی ہو وہ تو خود نہیں پڑھ سکے گی وظیفہ. صحیح. اب والدین کے لیے کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتائیں کہ وہ پڑھ کر بچی پر دم کریں. بچی کے جو دل کا سوراخ ہے اللہ پاک کرم فرمائے، شفا عطا فرمائے. جی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور بچی کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے. دیکھیے کلمہ پاک جو ہے یہ بہت پیارا ایک ورد ہے نا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 75 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر بچی کے اوپر دم کر دیا جائے. روٹین کے ساتھ یہ روزانہ دم کرتے رہیں، یا صبح بھی کر لیجئے پڑھ کر دم، اور رات کو بھی سونے سے پہلے دم کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ یہ بچی کا سوراخ ہے اللہ پاک کے اس کلمہ پاک کی ورد کی برکت سے اور اس کے دم کی برکت سے سوراخ بند ہو جائے گا اور دل کے امراض سے بھی شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح. اچھا یہ ایک اور کال تھی، انہوں نے کہا تھا والدہ کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ والدہ کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، پھر شوگر بھی ہے ان کے ساتھ. تو دونوں ہی حوالے سے کوئی وظیفہ یا کوئی ایک ہی وظیفہ ہوگا یا الگ الگ وظیفے ہوں گے دونوں کے؟ دونوں کے لیے ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں یا الگ الگ بتا دیں؟ الگ الگ کے بھی ماشاءاللہ. جی جی میں الگ الگ بھی عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں جوڑوں میں درد ہوتا ہے نا تو اس کے لیے تو ایک ہم خود ایک ورد کریں نا اس کی برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا غنیو، یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد یہ کثرت کے ساتھ کرتی رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ شوگر والا معاملہ انہوں نے بتایا ہے تو یہ مدنی پنسورہ کتاب ہے، امیر سنت کی بہت ہی مایہ ناز تالیف ہے. اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 244 پر شوگر کے حوالے سے روحانی علاج موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی دعا جو ہے روزانہ صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی، شوگر سے نجات حاصل ہوگی. یہ دعا پڑھنی ہے. تو روحانی علاج کے بستوں سے بھی یہ وظیفہ ماشاءاللہ عز و جل حاصل کر سکتے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجیے گا. ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بھانجے کے حوالے سے کہا تھا کہ بیرون ملک جانے میں ان کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، ویزے کے مسائل ہیں. حسن نام آپ نے بتایا تھا بھانجے کا. تو دیکھیں آپ کے بھانجے محمد حسن کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ان کے ساتھ قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. کوشش یہ اپنی جاری رکھیں، روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا تھا، شہناز نام بتایا تھا اور ان کی والدہ کا نام شمیم بتایا تھا کہ بیمار بہت زیادہ رہتی ہیں. تو آپ کی والدہ محترمہ کا استخارہ کیا گیا. اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات اثرات جادو بندش وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کی والدہ خود 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجئے، خوب دعائیں لیجئے اور آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ بھی دم کریں. اس سے والدہ کا دل بھی خوش ہوگا اور پانی پہ دم کر کے آپ والدہ کو پلائیے. انشاءاللہ الکریم والدہ آپ کی صحت یاب ہو جائیں گی. اور روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات عطاریہ یہ ضرور حاصل کیجئے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، قاسم نام آپ نے بتایا تھا کہ 3 ماہ سے بیمار ہوں. تو دیکھیں قاسم بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے اور بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی ایسے روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. سورہ فاتحہ 11 مرتبہ آپ یہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی اور روحانی علاج کے بستوں سے آپ اپنی اس بیماری کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے.
کاٹ کا عمل ہو جائے گا، بیماری کی کاٹ ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے ذیشان سلیم کہ کام میں بہت زیادہ بندشیں ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا ذیشان بھائی، استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے، کام میں نقصان جیسے ہو جاتا ہے، یہ آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اب دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھیے گا، بعض اوقات خود کی بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کام بنے بنائے کام یہ رکنا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھیے گا۔ اور یہ آزمائشیں ہیں، یہ آزمائشیں دور ہو جائیں، اس کے لیے ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ عمل آپ نے کرنا ہے، جو آپ کے کام کی جگہ ہے، جو کاروبار کی جگہ ہے، ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا کام میں برکت بھی رہے گی، کاروبار خوب چمکے گا اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ کافی سارے میسیجز بھی ہیں، چند ایک میسیج میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، ان کے روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا کہ میری بچی انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، کوئی چیز کھانے پینے میں ضدی ہے، رونتی بہت زیادہ ہے، یہ رہتا ہے بچوں کے ساتھ مسئلہ، جی کھاتے نہیں ہیں۔ جی اچھا کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل جی کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے کھاتے نہیں ہیں، کھاتے ہیں تو لگتا نہیں ہے، کمزور کے کمزور رہتے ہیں، جی تو پیٹ کی بیماری بھی بچوں کی دور ہو جائے جی اور یہ کھانا پینا بھی شروع کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام ہی ہمارے عاشقان رسول کے بچوں کو شفاء کاملہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے۔ دیکھیں بچوں کی جو مختلف عادات ہوتی ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں، اور کھانے میں بھی دل لگے ان کا، اور ان جو کھانے پینے کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ بھی نظر نہ لگے، یہ پڑھتے ہیں اگر تو اس پہ بھی نظر نہ لگے، تو اس آفات سے اور ہر قسم کی بلیات سے محفوظ رکھنے کے لیے، جس سے بچانے کے لیے ایک روحانی علاج سماعت فرمائی۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ ہے، تو یہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ، اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 مرتبہ، اور سورۃ الناس یہ بھی 3 مرتبہ، اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر بچے کے اوپر یا بچی کے اوپر دم کر دیا کریں صبح شام، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بچہ آفات سے بھی محفوظ رہے گا، ضد بھی نہیں کرے گا، اللہ نے چاہا تو رات کو جلدی سو بھی جائے گا، اور کھانا پینا بھی جو ہے یہ شروع کر دے گا، مگر روٹین سے کرنا ہے آپ نے بس۔ یہ تو بچوں کے بہت سارے ماشاءاللہ مسائل کے حل کا ایک ہی وظیفہ آپ نے بتا دیا، جی یہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، قرآن ایک پاک تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں۔ اچھا بچے اگر جیسے روتے ہوں، جب رونا شروع کرتے ہیں، ہوتے ہیں کچھ بچے اس طرح کے، اب ان کو خاموش کرانا تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ نہیں، خاموش کرانے کے لیے ایک تھوڑا سا ہلکا سا وظیفہ دے دیتے، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا قہارو، یہ پڑھ لیں 100 مرتبہ۔ یعنی جب بھی بچہ روئے، بچہ روئے نا، اچانک رونا شروع کر دیا، رات کو سو رہے ہیں، سوتے سوتے اٹھا اور اٹھتے رونا شروع کر دیا، تو یا قہارو پڑھیں 100 مرتبہ، بہت زبردست وظیفہ ہے، پڑھیں گے بچوں کے ساتھ خاصی ہے، بڑے بھی بعض اوقات رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا بعض دفعہ بڑوں کا بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ بس بلا وجہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ پیار محبت سے سمجھائیں بھی انہیں، اور ان کے بھی پڑھ کر دم کر دیں۔ صحیح، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ بچوں کے اگر جیسے ہوتا ہے نا بہت ساری بیماریاں، مسائل، اس طرح کے امراض آ جاتے ہیں، پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ وظیفہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ سورۃ الفاتحہ اور آخری تینوں قل، یہ ہو گئی 4 سورتیں، قرآن پاک کی پہلی سورت اور آخری جو تینوں قل ہیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر آپ صبح و شام دم کریں، بچوں کے بہت سارے مسائل الحمدللہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ 4 سورتوں کے نام نوٹ کیجیے گا، یہ 3 مرتبہ یہ 4 سورتیں آپ نے یہ پڑھنی ہے صبح و شام 3 مرتبہ، یہ چاہے تو اپنے پاس نوٹ کر لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے قول، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی قول سے لائیے۔ جہیز علی، والدہ نے شاہین کوثر بیرون ملک جانے کے لیے پیپر جمع کروائے ہوئے ہیں، 6 سال ہو گیا، استخارہ کروانا تھا، کوئی بندش رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی ابھی تک ہوا نہیں، اگر کوئی ہو سکے تو کوئی وظیفہ بتا دیں وہ کروں کہ وہ جو بندش دور ہو میں رکھا کچھ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال۔
میرا نام وقاص ہے اور میری والدہ کا نام عشرت ہے، اور میری بیوی کا نام نیلم ہے اور اس کی والدہ کا نام نگینہ ہے۔ تو میں نے پتہ یہ کرنا تھا کہ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں تو ابھی تک اولاد نہیں ہے، تو اولاد کے حوالے سے میں نے پتہ کرنا تھا جو ہے استخارہ کر دیں، اور اگر کوئی روحانی علاج ہے تو وہ بھی دے دیں، مہربانی۔ انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میں دل کا مریض ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ چاہتا ہوں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے کام سے بہت پریشان ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کوئی کسی بھی کام کو ہاتھ آتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ جی میرا نام عثمان، والدہ کا نام کوثر پروین ہے۔ صحیح عثمان بھائی، ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام منور شاہین ہے، میں اپنی شادی کے حوالے سے استخارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی رشتہ نہیں ہو رہا۔ منور شاہین، اور والدہ کا نام ہے رابعہ بی بی۔ جی منور بھائی، ابھی انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام واسق مجید، والدہ کا نبیلہ شاہین۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں جس کام میں بھی کرتا ہوں، نہ نوکری کے لیے جاؤں، تب بھی میرا کوئی وسیلہ نہیں بنتا، یا کسی بھی کام میں ڈالوں تو وہ الٹا خراب ہوتا جاتا ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ صحیح، ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ واصف نام بتایا تھا آپ نے۔ جی نیکسٹ کال۔ ہماری بیٹی ہے جی، 5 سال ہو گئے ہیں تو اس کی اولاد نہیں ہے، استخارہ کر لیں۔ آمنہ شیرین نام ہے بیٹی کا، والدہ کا نام زلیخا بی بی۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ آمنہ نام بتایا نا؟ جی جی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز ہو چکی ہیں۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے، یہ کال آئی تھی کہ پیپر جمع کروائے ہیں کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے روزگار کے لیے، جاب کے حوالے سے، یا امتحانات کے لیے، یا کسی اور ملک جا رہے ہیں، یا اپنا کوئی ذاتی پرسنل میٹر ہوتا ہے، کہیں سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو کچھ ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں، پیپرز وغیرہ جمع کرواتے ہیں، اپنا کام کروانا ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوشش تو اپنی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسباب بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک سمجھ میں نہیں آتا کہ رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن اور رکاوٹیں بھی ایسی کہ نہ سمجھ میں آنے والی رکاوٹیں۔ بالکل اس طرح کا مسئلہ، ایک تو یہ قول تھی، ان کے لیے بھی ارشاد فرمائیے گا، اور اس طرح کا مسئلہ ایک تعداد روحانی علاج کے بستوں پر بھی آتے ہیں، لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ہو ہے نا، تو کیا وہ ایسا وظیفہ کرے کہ سامنے والے کے دل میں اس کا نرم پڑ جائے اور بس وہ ہمارا کام کر دے؟ کیا وظیفہ پڑھیں، کیا وظیفہ پڑھ کر جائیں؟ جی جی جی، اس کے لیے ایک تو 2 وظائف میں انشاءاللہ زوجل عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان کی جو مراد ہو وہ پوری ہو جائے، اور جہاں پر روزگار کے لیے جا رہے ہیں، جس کے پاس انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، وہ آپ کی بات کو سمجھ لے اور آپ کو کامیاب کر دے، یا آپ کو اوکے کر دے، یوں کہہ لیجئے۔ تو اس کے لیے تو جب جانے لگے اپنا انٹرویو وغیرہ دینے کے لیے، تو 41 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ یہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پھر گھر سے جائیں انشاءاللہ زوجہ، اللہ نے چاہا تو اس ورد کی برکت سے، اللہ پاک کے اس نام کی برکت سے آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دیگر مرادیں ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں، ایسی حاجت ہوتی ہے کہ وہ پوری ہو جائے، اس کے لیے کوششیں بھی کی جاتی ہیں، مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو ایک بہت پیارا روحانی علاج عرض کر رہا ہوں، اس کو سماعت فرما لیجیے، اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ 321 مرتبہ، 321 ٹائمز، یا ذل جلال والاکرام، یہ 321 بار پڑھ کر حسب توفیق کوئی میٹھی چیز لے لیں نا، جلیبی وغیرہ ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے، یا ریوڑی جس کو کہتے ہیں، ہے نا، میٹھی چیز لے لیں، اور اس کے اوپر جو ہے یہ دم بھی کر دیں، اور حسب توفیق بچوں میں یہ تقسیم کر دیں، میٹھی چیز، جلیبی یا کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کی یہ مراد بھی پوری ہو جائے گی، اور حاجت پوری ہوگی۔ اچھا، دل کے مریض کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ دل کے مریض کے لیے ایک وظیفہ تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک ان کے لیے بالخصوص عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وظیفہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں روزانہ، کوئی ایک ٹائم مخصوص کر لیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور پی لیجئے، یا صبح پڑھ کر دم کر لیں اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عزوجل دل کے بہت سارے امراض سے نجات حاصل ہوگی، اور گھبراہٹ وغیرہ بھی جو ہوتی ہے نا، اس سے بھی شفا حاصل ہوگی۔
انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، استخاروں کے جوابات میں عرض کرتا چلوں۔ یہ ہمارے وقاص بھائی، آپ نے اپنا اور اپنی زوجہ نیلم نام بتایا تھا کہ دونوں کے حوالے سے کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا تو آپ دونوں کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آسان سا وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں کہ روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کر کے اس کے تعویذات بھی حاصل کیجئے گا۔ ایک مدنی بہار میں عرض کروں، سبحان اللہ، روحانی علاج کے بستے پر آئے ایک اسلامی بھائی، 16 سال ان کی شادی کو ہو چکے تھے، کافی انہوں نے مختلف جگہوں سے علاج بھی کروایا، لیکن بظاہر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ لیکن اللہ پاک کی رحمت سے تعویذات عطاریہ استعمال کیا، اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا کہ خوشخبری ملی، صاحب اولاد ہو گئے الحمدللہ۔ تو ہمت نہ ہاریں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے عثمان نام بتایا تھا آپ نے کہ میرے کام میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں، نظر بد لگ جاتی ہیں، بنے بنائے کام بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیں آپ، اور روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر آپ پڑھا کریں، آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ منور شاہین نام آپ نے بتایا تھا، رشتے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھا کریں۔ واصف بھائی ہمارے تھے، انہوں نے کہا کہ نوکری کے لیے کوشش کرتا ہوں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسے گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی کوشش آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اوقات مکروہہ کے علاوہ، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم نوکری لگ جائے گی آپ کی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے بیٹی کے حوالے سے کہا تھا کہ میری بیٹی ہے اور آمنہ نام بتایا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، نیک عافیت کے ساتھ سلامتی والی اولاد نصیب فرمائے۔ تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ حصول اولاد کے لیے ان دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں۔ دعائے ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد یہ 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے گا۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، کوئی فیس نہیں ہوتی، کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہوتے، بلکہ الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی اور شعبہ روحانی علاج دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ہے جو دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے۔ بائی پوسٹ بھی الحمدللہ عز و جل گھر تک تعویذات پہنچائے جاتے ہیں، اور اس کے بھی اخراجات آپ کی اپنی دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل برداشت کرتی ہے۔ تو گھر بیٹھے بھی آپ تعویذات عطاریہ منگوا سکتے ہیں، اور چاہیں تو روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کر کے دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل لگتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں، اور بیماریاں دور ہوتی ہیں، شفا پا کر چلے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل کرم ہو جاتا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ کیسے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کیسے ان کے مسائل حل ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیسے فیض پا رہے ہیں، آئیے ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلائیے گا تاثرات اور مدنی بہاریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں نیو کراچی کے علاقے سیکٹر 5F میں۔ یہاں پر ہے عیدگاہ مسجد، اور یہاں عیدگاہ مسجد میں تعویذات عطاریہ کا یہ بستہ جو ہے الحمدللہ عز و جل لگتا ہے، جہاں پر فی سبیل اللہ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج والوں کی طرف سے تعویذات دیے جاتے ہیں۔ آئیے یہاں پر موجود جو اسلامی بھائی ہیں، جو پریشان حال اسلامی بھائی ہیں، ان سے لیتے ہیں چل کر تاثرات، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہاں آنے کے کیا کیا فوائد اور برکات حاصل ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا نام ہے آپ کا؟ زاہد اقبال۔ اچھا زاہد بھائی، یہاں پر عیدگاہ کی مسجد میں آپ تعویذات لینے کے لیے حاضر ہوئے، کس سلسلے میں آئے؟ جی میں اپنے بچے کے لیے پہلے تعویذات لے کر گیا تھا، یہاں سے میرے بچے کو بخار ہوا تھا، تو دوائیاں لے رہا تھا، میں صبح شام ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا،
تو بخار ایسا ہو رہا تھا کہ ایک دن ہوتا تھا ایک دن نہیں ہوتا تھا. تو یہاں تعویذ لینے کے لیے آیا میں, تو انہوں نے 2 تعویذات دیے مجھے کہ ایک اس بازو پہ باندھنا ایک اس بازو پہ باندھنا, اور پھر 24 گھنٹے کے بعد یہ تعویذات بدل دینا. تو الحمدللہ ان تعویذات کی برکت سے بخار جاتا رہا, بخار دوبارہ نہیں چڑھا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بنا دوائی کے علاج ہو گیا ماشاءاللہ, اور فری آف کاسٹ تعویذات دیے. اچھا, اب یہ ہے کہ بھائی بخار تو اتر گیا ہے نا, اب جب بخار اتر گیا ہے تو آپ نے کیا نیتیں کی؟ میں نے اس کے بعد نیت کی ہے کہ کوئی بھی میرا جمعرات اجتماع نہیں چھوٹے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہاں سے تشریف لائیں؟ اللہ والی سے. اللہ والی سے. تعویذات لیے پہلے کبھی آپ نے؟ جی لے کے آؤں. ادھر ہی سے لیتے ہیں تعویذات؟ جی ہاں, یہیں سے لیتا ہوں میں. صحیح. تعویذات اتاری کے ذریعے مرض تو دور ہوتا ہے, پریشانی تو دور ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو آپ کو باطنی فوائد حاصل ہوتے ہیں, اصلاح جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں, اس سے فوائد حاصل کرتے ہیں؟ جی ہاں کرتا ہوں. ابھی کس سلسلے میں تعویذات لی آپ نے؟ بیگم کے لیے تعویذات لی ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ عبدالوحید نام ہے جی. عبدالوحید بھائی, آپ روحانی علاج کے بستے پر آپ کا آنا ہوا ہے یہاں پر عیدگاہ مسجد میں, تو پہلے آپ نے تعویذات لیے ہیں یہاں سے؟ جی الحمدللہ, پہلے بخار کے لیے تعویذ لیتے ہیں تو جس سے کافی فائدہ حاصل ہوا تھا الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا, اب بخار اتر گیا تو بخار اترنے کے بعد دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی نیت کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ نیت ہے. تو جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں میں, تو جامعۃ المدینہ کے جدول کے حساب سے جو 3 دن کا قافلہ آئے گا اس میں میری نیت ہے انشاءاللہ جانے کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ دعوت اسلامی کے بستوں سے تعویذات لینے کے بعد شفا حاصل ہوتی ہے, اس کے ساتھ باطن کی اصلاح کے لیے اور نیک بننے کے لیے الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائی جو ہے اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ظاہر کی بھی اصلاح ہو رہی ہے, بیماریاں بھی دور ہو رہی ہیں, باطن کی بھی اصلاح الحمدللہ عز و جل ہو رہی ہے, لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں نا. تو آپ کی اپنی دعوت اسلامی کی الحمدللہ عز و جل یہ خصوصیت ہے کہ لوگوں سے پیسے نہیں لیتے, فی سبیل اللہ, اور بغیر کوئی چارجز لیے تعویذات دیے جاتے ہیں. جب لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں, صحت یاب ہو جاتے ہیں, پھر وہ الحمدللہ عز و جل اچھی اچھی نیتیں اپنی پیش کرتے ہیں کہ بھائی میں ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کی نیت کرتا ہوں, میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کرتا ہوں, میں مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں, میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کی نیت کرتا ہوں. بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو والدین پھر یہ نیت کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے, عالم دین بنانا ہے, مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوانا. اس طرح کی ماشاءاللہ عز و جل پھر لوگ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کے ماشاءاللہ اپنے ایک ان کے تاثرات, ایک ان کے جذبات ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا بھائی کسی کا مسئلہ ہوگا, کوئی تحفہ دے رہا ہے تو کوئی گفٹ دے رہا ہے, کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے, لیکن الحمدللہ عز و جل آپ کی دعوت اسلامی کوئی مٹھائی کا ڈبہ, کوئی پیسے, کوئی تحفہ وغیرہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں پر نہیں لیتے, بلکہ یہی ذہن ہوتا ہے اور یہی ذہن دیا جاتا ہے کہ بس دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے کنیکٹ ہو جائیں, وابستہ ہو جائیں اور مدنی قافلوں میں سفر کرنا شروع کر دیں. الحمدللہ. اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائیں. کچھ کالز شامل کرتے ہیں, کافی ساری کالز ہیں آپ کے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. میرا نام ہے راؤ محمد عدنان قادری. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ روحانیت کو کیسا بڑھایا جائے؟ روحانی علاج کے سلسلے میں یہ سوال تھا میرا. بچے جیسے ڈر جاتے ہیں تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. 4 سال ہو گیا, خارج سے بہت پریشان ہوں, کوئی روحانی علاج بتا دیں. صحیح ہے, خارج کا وظیفہ. پہلے تو بتائیں روحانیت کیسے بڑھائیں, یہ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت اللہ کے نیک بندوں کی قربت حاصل کرنا, صحبت حاصل کرنا. روحانیت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ, بہترین ذریعہ جو ہے نا, وہ جو دیکھا جاتا ہے فی زمانہ, وہ دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع. اب یہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہے, تو اس میں شرکت کریں, برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ, روحانیت ملے گی. اور ساتھ میں وظیفہ کرنا چاہیں جی تو وہ بھی عرض کر دیتے ہیں. دیکھیں ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا باطینو, یا باطینو. یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. صحیح, انشاءاللہ عز و جل روحانیت حاصل. صحیح. اچھا, یہ خارج کے حوالے سے کیا وظیفہ ہے؟ جی خارج کے حوالے سے روحانی علاج
ویسے تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی ایک روحانی علاج عرض کیا گیا، مگر ان کو کیونکہ وہ ہے بآسانی یہ پڑھ لیں ان کی زبان حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے یہ وظیفہ، جی جی جی، ان کی بارگاہ سے یہ عطا ہوا ہے، بالکل. تو کیا وظیفہ عطا وہ آپ ہوا ہے ارشاد وہ فرما ارشاد دیں. فرمائیے. وہ آپ ارشاد فرمائیں. قرآن پاک کی آیت ہے نا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ ماشاء اللہ. الْخَالِقِينَ. یہ خارش کا مریض یہ خود یہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پیئے، الحمدللہ عز و جل خارش چلی جائے. زبردست. جی بچوں کو خارش ہو چکی ہے تو یہ آیات پڑھ کر بچوں پہ دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، خارش چلی جائے. یا میں سنت کی کتاب ہے گھریلو علاج، گھریلو علاج کتاب میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14. جی تو یہ پڑھنا ہے. اچھا اب خارش جو لگ جاتی ہے یہ دیکھیں صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے، جس جگہ ہم بیٹھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوتا ہے، جس جگہ ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے، اس جگہ کی صفائی ستھرائی ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے. ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، جو ہماری روزمرہ کی استعمال کی اشیاء ہیں، ان کو مختلف قسم کی جراثیم سے، بیماریوں سے اور اس سے بھی بچانے کی کوشش کریں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں. الحمدللہ عز و جل اور بہت ساری بیماریاں تو ویسے ہی دور ہو جائیں گی، خارش بھی چلی جائے. وقت بھی کم ہے اور میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین کی طرف سے، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں. میں ان کے روحانی علاج جلدی ناظرین کے میں عرض کر دیتا ہوں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے روحانی علاج بیان کیے جا سکیں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کام میں دل لگ جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. یا اللہ 101 مرتبہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ سیدھے بازو میں باندھ لیں، کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پہ دم کر کے، یہ دم کیا ہوا نمک گھر کے کھانے کے نمک کے ڈبے میں شامل کر لیں، پھر یہ کھانے پینے میں استعمال کریں. جو افراد کھائیں گے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. میرے ابو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اور آپ محبتیں دیں، جوابی کارروائی نہ کریں کوئی. صحیح، آپ ایک وظیفہ یہ نوٹ کیجئے گا، یا ودودو 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ والد صاحب کو پلا دیں. اچھا، یہ سامنے والے کے غصے کو کم کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بتائیں. یا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کو پلائیں، پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. فالج ہو چکا ہے، 3 سال ہو چکے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. رات کو آپ لوہے یا اسٹیل کا برتن لیں اور سورہ زلزال اس پر لکھ لیں، زرد رنگ سے زعفران سے لکھیں، اور لکھنے کے بعد آپ اس میں پانی ڈال کر یہ فالج کے مریض کو پلائیں، فالج کا مرض جاتا رہے گا. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ رشتے نہیں ہو رہے ہیں میرے بھائیوں کے، بہنوں کے، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیں، یہ رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے لیے بہترین وظیفہ ہے. اچھا، میرے بھائی کے سر پر کوئی زوردار چیز لگی ہے، اس کو دونوں کانوں سے سنائی دینا بند ہو گیا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، قوت سماعت بہتر ہو جائے. اس کے لیے 21 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر کانوں پہ دم کریں، قوت سماعت بہتر ہو جائے گی اور سنائی دینا شروع ہو جائے گا. اچھا، شادی کا پوچھنا ہے کہ بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، وظیفہ بتائیں. نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ آپ پڑھا کریں. جسم پر بہت زیادہ دانے نکل آئے ہیں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. یا رقیبو 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دانوں پہ دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے یہ جسم کے دانے وغیرہ یہ ختم ہو جائیں گے. اچھا، یہ ایک میسج آیا کہ جب میں جنازے میں شرکت کرتا ہوں تو میرے پاؤں درد کرتے ہیں. یہ ایک نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ جنازے میں جائیں گے، جنازے میں تو شرکت کی بڑی سعادت ہے،
بڑی برکت یہ ہے مسلمان کے جنازے کو کندھا دینے کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کو کندھا دیں. یہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں. اب جانے انجانے میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، یہ جسم درد کرنا شروع کر دے، دکھنا شروع ہو جائے، تو اب ہم بولیں کہ بھئی جب سے میں قبرستان گیا تھا یا قبرستان سے آیا ہوں یا جنازے میں گیا تھا وہاں سے آیا ہوں تو اب میرے پیروں میں درد ہونا شروع ہو گیا. یہ شیطان بعض اوقات وسوسے ڈالتا ہے. شیطان اس نیک کام سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں. اب جو جنازے میں چلو جنہوں نے شرکت نہیں کی ان کے بھی تو پیروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو بہرحال اگر آپ کے پیر میں درد ہے تو آپ ایک کام کریں، یا مغنیو ایک مرتبہ آپ پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کر کے دونوں پیروں پر آپ ہاتھ پھیر لیں. صحیح ہے، یہ پیروں کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. بہرحال میسیجز تو بہت زیادہ ہیں، کالز بھی باقی ہیں، لیکن وقت اختتام کی جانب ہے. بہرحال جن کی کالز اور میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے یہ نمبر ناظرین اپنے پاس نوٹ کیجئے گا، 0213717711. اس نمبر پر الحمدللہ عز و جل 12 گھنٹے 24 گھنٹے استخارہ کیا جاتا ہے. تو آپ بھی اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. چاہیں تو آن لائن استخارے کروا لیجئے، بذریعہ میل استخارے آپ کروا سکتے ہیں. آن لائن روحانی علاج معلوم کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا www.dawatislami.net. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے. روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے آن لائن کارڈ کروا سکتے ہیں، اور آن لائن کارڈ کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا. اس کے علاوہ شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاء اللہ الکریم آفیشیل فیس بک پیج ہے جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں. اور ناظرین آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمارا روحانی علاج ہو جائے، تعویذات اطاریہ حاصل ہو جائیں، تو یہ ایڈریس نوٹ کیجئے گا. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان. اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے. بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم تعویذات آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ پاک تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے اور کمنٹس کیے اپنے، یا اللہ پاک سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائش، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے. جو مسلمان جو عاشقان رسول جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف، سحر میں مبتلا ہیں، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، جن کے گھروں میں شریر جنات کی شرارتیں کرتے ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، شریر جنات کے شر سے محفوظ فرما، سب کی بندشیں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.